یحب اللہ، پارہ نمبر 6 لا یحب اللہ، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ اور پہلی جو آیت یہاں پر ہے سورہ نمبر جو سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ تو اب یہاں پر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں کریں گے۔ تو کیا بتایا جا رہا؟ اللہ ایسا محبت نہیں کرتا جو پبلکلی کوئی بات کی جائے۔ کس بات کی یہاں پر منع کی گئی ہے ہم آیت کے اندر دیکھتے ہیں۔ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ ایسی اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اور اسے عزت ہے، اجازت ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو لا یحب اللہ جہرا کیا ہے؟ کوئی بھی لاؤڈلی آپ ایسی خراب بات کر رہے ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو وہ بات کی پسند نہیں ہے۔ لیکن دیر از این ایکسیپشن من قولی انا من ظلم، جس کے ساتھ ظلم ہوا، انجسٹس اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ظلم کیا ہے؟ ظلم پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزوں کو پسند نہیں کرتا، کسی کی برائی کر رہے ہیں پبلکلی، کسی کے بارے میں عیب نکال رہے ہیں، لیکن اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا تو اس تعلق سے بات کی جا سکتی ہے اور وہ کنسرن پرسن سے بات کی جائے اور بتایا جائے کہ ہاں یہ میرے ساتھ یہ دعا کیے، یہ میرے ساتھ یہ غلط ہوا ہے۔ اور جو انسان ظلم کرتا وہ ظالم کو ہم روکنا چاہیے، چاہے منہ سے، ہاتھ سے یا دل میں برا جاننا ہے، لیکن وہ ظالم کے خلاف ضرور بات کرنی چاہیے، بتانی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کو یہ سمجھانا بھی چاہیے کہ یہ ظلم کرنا اوور کم کرو، ایسا نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن ایکسیپشن ہے، اللہ تعالیٰ الاؤ کرے جو بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی برابر ہم بتانا چاہیے۔ لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو کیا کیا باتیں ہیں جو بہت زیادہ پسند ہیں، جیسا کہ ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ذکر اللہ کو پسند ہے۔ اور حدیث میں آتا کہ ایک پرسن آیا اور وہ بول رہا تھا کہ میرا جو بھی قرضہ ہے دو، تو وہ بہت زیادہ روڈلی بیہیو کر رہا تھا۔ تو پھر کمپینینز بتانے لگے کہ وہ اتنا زیادہ آپ کے ساتھ سخت کیوں بیہیو کرا؟ تو وہ جانے کے بعد بتائے کہ جب انسان کسی سے کوئی چیز لیتا یا دیتا تو اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا اور وہ سختی سے بات کرتا، تو بولتے کہ ہاں وہ اس کو جب دینا ہے کوئی چیز، لین دین میں جب ہوتا، آپ کسی سے لیتے تو بہت عاجزی منت سے لیتے، جب آپ کو کوئی چیز واپس کرنا رہتا اور انسان جب لینے آتا تو ذرا سختی سے اور بدتمیزی سے بات کرتا۔ لیکن ایسا بھی ہم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وکان اللہ سمیعا علیما ہے۔ جز نمبر 6 پارہ نمبر 6 کر رہے ہیں ہم، سورۃ النساء کنٹینیو ہوگی، پھر اس کے بعد نیکسٹ سورہ سٹارٹ کریں گے۔ اگر تم کھلے طور پر کوئی نیکی کرو یا چھپا کر کرو، یہ برائی سے درگزر کر دو تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ ہم سب سے کوئی نہ کوئی خطائی ہو جاتی، غلطی ہو جاتی، برائی ہو جائی تو نیکی کر لو۔ نیکی کیا ہوتی؟ برائی کو مٹا دیتی۔ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ اختیار کرے، وہ لوگ حقیقی کافر ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ جلد ان کا اجر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 153، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں، چنانچہ ان لوگوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا تقاضا کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، اے موسیٰ، ہمیں اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے دکھائے۔
پھر ان کے ظلم کی وجہ سے کڑکتی ہوئی بجلی ان پر آ پڑی. وہ چاہ رہے تھے کہ سامنے سے اللہ کو دیکھیں، تو کیا ہوا؟ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو کڑک بجلی آ کے ان کو پکڑ لی. پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا کر دیا. اب کیا موسیٰ علیہ السلام ریسکیو کر کے لائے، لیکن پھر بھی کیا کرے؟ بچڑے کو معبود بنا لیے. تو پھر بھی معاف کرے. اور ہم نے ان سے اقرار لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ بلند کیا، اپروٹ کر دیے تھے، لٹرلی طور پہاڑ کو اٹھا دیے تھے. اور ہم ان سے کہنے لگے شہر کا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو. اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا. اب سیٹرڈے فشنگ نہیں کرنا تھا، لیکن اب ان کے لیے بڑا مشکل تھا. سیٹرڈے کے دن بہت زیادہ فشز آتے، تو ان لوگ کیا کرتے؟ ہیلا سازی کرتے. فرائیڈے کے دن جال ڈال دیتے اور سنڈے کے دن نکالتے اور کہتے کہ ہم تو فشنگ نہیں کرتے. تو سیم چیز کیا ہوتا، بہت سارے لوگ بولتے کہ ہم انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں، لیکن کچھ اور طریقے سے مال اس کو ویسے ہی کچھ اور طریقے ایڈاپٹ کر لیتا ہے. تو ہیلا سازی بالکل بھی کرنا نہیں ہے، دین میں الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں کیوں بتائے جا رہے ہیں، کیوں سکھائے جا رہے ہیں؟ تاکہ ہم وہ غلطی نہ کریں. پھر ہم نے ان پر لعنت کی اس لیے کہ انہوں نے اپنے عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو ان کے دل کیوں ہیں؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ قَتْلُهُمْ أَنْبِيَاءَ. اس سے پہلے کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو باتوں کو انکار کر رہے تھے ایک کے بعد ایک، اس کے وجہ سے ان کے دلوں پہ کیا ہے؟ قلوبنا غلف کہہ رہے ہیں وہ. بل طبع اللہ، اور ان کے جو دلوں پہ پردہ آ گیا. حالانکہ بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب کوئی انسان دل استعمال نہیں کرا ہدایت کے لیے، تو اس کے وجہ سے ان کے دل پہ پردہ لگ گیا. چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا سا. کیا ہے اس میں بتایا گیا؟ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے. اور مطلب مریم علیہ السلام پہ یہ لوگ غلط الزام لگا رہے تھے، حالانکہ ان کو معلوم تھا مریم علیہ السلام پاک دامن ہے. اور ان کے لیے کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا. ان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے نہ سولی پہ چڑھائے. اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیے تھے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا مَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَّ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. نہ ہی سولی پہ چڑھایا، قتل کیا، نہ ہی انہوں نے سولی پر چڑھایا، بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا. اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں، اور ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل کیا ہے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اور اللہ بڑا زبردست اور بہت حکمت والا ہے. آیت نمبر 158 سورہ نساء میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیے. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسے نہ بچیں گے جو عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے. آیت نمبر 160 میں دیکھیں، سورۃ النساء کر رہے ہیں ہم، جز نمبر 6 پارہ نمبر 6. پھر جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی. اب کچھ چیزیں ان کے سرکشی کی وجہ سے فوربٹ کر دی ان کو.
لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور مومن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر اور جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں ہم جلد بہت بڑا اجر دیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کے اولاد اور عیسیٰ یا ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا۔ دیکھیے ڈفرینٹ پروفٹس کے نیم مینشن کیے گئے ہیں۔ اور ہم نے کئی رسول بھیجے، اس سے پہلے ہم ان کا حال آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور کئی رسول ایسے ہیں ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ کے خاص طور پر کلام کیا ہے۔ اب یہاں پر 164 میں کیا بتایا جا رہا ہے، کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیے تھے۔ اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور اللہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حکیمہ ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 166، لیکن اللہ نے آپ پر جو نازل کیا ہے وہ اس کی بابت گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ بطور گواہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، خود بھی کفر کرے، انکار کرے اور دوسروں کو بھی راستے سے روکے تو ان کے لیے کیا ہے، بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے ان لوگ۔ آیت نمبر 168 آنورڈ، سورۃ النساء۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کے شائن نہیں وہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ شائن ہے کہ وہ انہیں سیدھا راہ دکھائے، مطلب اللہ چاہے تو بخش دے، اللہ چاہے تو نہ بخشے، مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھایا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کیا ہے، اللہ طریقہ جہنم خالدین، مطلب ہمیشہ، فیہا ابدا، فور ایور اینڈ ایور۔ اے لوگو، یقیناً یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آیا ہے، لہٰذا تم ایمان لاؤ اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ 170 میں کیا ہے بتایا جا رہا کہ کس طرح رسولوں کو بھیجا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوائے کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہی ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، ٹرینٹی جو مانتے، اسے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان لوگ کیا کرتے، غلو کرنا، مطلب اپنے جو دین میں جس کو بڑا بناتے حد سے زیادہ۔ بے شک اللہ کی واحد معبود ہے، وہ اس امر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ تو اللہ ایک ہے، بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں، اور نہ مقرب فرشتوں کو عار ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو عار خیال کرا اور تکبر کرے تو اللہ جلد ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ وَإِلَيْهِ جَمِيعًا، آیا نمبر 173۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر دے گا، انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کی عار خیال کیا اور تکبر کیا تو وہ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا، عذاب علیم، اور وہ اللہ کے سوائے اپنے لیے کوئی حمایت اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔
ولا یجیدون لہم من دون اللہ ولی ولا نصیرا، کوئی ولی نہیں، کوئی نصیر نہیں۔ اے لوگو، تمہارا رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہارے طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیے تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہوں نے اپنی طرف سیدھے راستہ دکھائے گا۔ جو انسان کوشش کرتا، اللہ کی طرف بھاگتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ اس کو گائیڈ کر دیتے۔ آیا نمبر 176۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے بھائی کا چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، ہاف۔ اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا۔ پھر اگر بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کے لیے بھائی کا چھوڑے ہوا مال کے 2/3 ہوں گے حصے۔ اور اگر کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں وارث ہو تو مرد کا حصہ عورتوں کے حصے کے بارے میں برابر نہیں ہوگا، مطلب اس کا ہاف ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیے اس میں ہم شارٹ سمری کر رہے ہیں، آپ واضح طور پہ پورا سورہ نساء اچھے سے سمجھیے، اور جو وارث ہے اس کے بارے میں جو حکم ہے وہ اچھے سے ڈیٹیل میں سمجھیے، تبھی آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائیں گی۔ سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، اور اینڈ آف مدنی ایرا میں یہ نازل ہوئی ہے، اور یہ سورہ ایک کچھ اس میں کمانڈز ایبروگیٹڈ بھی ہے، اور زیادہ تر آیتیں یا ایھا الذین آمنوا سے آئی۔ 16 آیتیں ہیں، 16 جو یا ایھا الذین آمنوا سے۔ سورۃ المائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، معاہدہ پورا کیا کرو۔ وعدہ، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنا دیے جائیں گے۔ جب تمہیں احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ مطلب جب احرام کی حالت میں ہے، جو زمین کا شکار ہے، خشکی کا شکار ہے، وہ منع ہے، لیکن جو پانی کا شکار ہے، بہت سارے لوگ کشتیوں میں جاتے، اس میں آپ کو منع نہیں ہے، کیونکہ ہم کب پہنچیں گے تو کچھ تو چاہیے نا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ادب والے مہینوں کی، مطلب حرمت والے مہینے جو 4 سیکرٹ منتھس ہیں، نہ حرام میں قربانی ہونے والے، اور نہ پٹے پہنائے جانوروں کی، اور نہ بیت اللہ حرام کے قصد کرنے والوں کی۔ وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتا ہے، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو احرام کے بعد، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا۔ اگر کوئی کسی سے دشمنی ہے، مسجد حرام سے روکے تو ان کے لیے دشمنی پھر مت پکڑو، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کو ہیلپ کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہم مدد نہ کرو۔ گناہ کے کاموں میں مدد نہیں کرنا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب ہے اللہ۔ آیت نمبر 3 سورۃ المائدہ۔ تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں مردہ جانور، خون، سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوائے کسی اور کا نام پکارا جائے، مطلب غیر اللہ کے نام پہ جو ذبیحہ کرتے، جو آستانے اور درگاہوں پہ بھی کرتے، وہ غیر اللہ کے نام پہ ہے، وہ جائز نہیں، حلال نہیں۔ اور گلا گھونٹ کر مرنے والا،
چوٹ کھا کے مرنے والا، اوپر سے گر کر مرنے والا، سینگ لگ کر مرنے والا وہ جانور بھی جسے درندہ کھا جائے، سوائے اس کے جس کے لیے تمہیں ذبح کر لو۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوئے لیکن اگر وہ ابھی زندہ ہے، تھوڑی اس میں جان ہے، تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے اس کو ذبیحہ کر لیے تو اٹس گڈ ٹو ایٹ۔ لیکن پھر آپ دیکھیے ہر کنٹری میں الگ الگ لا ہے، اگر یو ایس میں دیکھا جائے تو آپ نہیں کر سکتے ایسا، اٹس اگینسٹ دا لا۔ کوئی بھی جانور ہے زمین پہ پڑے ہوا ہے تو آپ کے لیے پھر وہ لیگل نہیں رہتا۔ اور وہ جانور بھی جسے درندہ کھا جائے، سوائے اس کے لیے جسے تم ذبح کر لو، اور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں، نہیں کھانا ہے۔ آج وہ لوگ نا امید ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دینا۔ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ پھر جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے جبکہ وہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یہاں پر کیا ہے کہ بہت زیادہ بھوک لگ رہی اور انسان ڈیتھ پہ ہے، وہ 3-4 دن سے کھانا نہیں کھایا اور کوئی حلال چیز اویلیبل نہیں ہے، سبزی بھی نہیں ہے، فروٹس بھی نہیں ہے، تو آپ حرام جب کھا سکتے، لیکن فیو بائٹس، اس کے طرف آپ کا دل یہ نہیں رہنا کہ اچھا اب میرے کو حرام کا موقع ملا میں بہت سارا حرام کھا لوں۔ نہیں، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ نہیں میں حرام کھا رہا ہوں، یہ بہت خراب چیز ہے، اتنے ہی لقمے کھانا ہے جتنا کہ آپ کی جان بچ جائے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ طَيِّبَاتٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں، کہہ دیجئے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار جنہوں نے تمہیں سادھا لیتا ہو، اور اللہ نے تمہیں جو سکھایا اس کے مطابق تم انہیں سکھاتے ہو، تو وہ جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھے ہیں اس پر اللہ کا نام پڑھو اور اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب۔ الیوم احل لکم طیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اب دیکھیے اہل کتاب کا حلال ہے لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ اللہ اکبر ذبیحہ کرتے تھے۔ آج کل کیا ہے، تیز تیز مشین سے کٹ جاتا، اس پہ کوئی کلمہ نہیں پڑھے جاتا اور جھٹکے سے اس کو کاٹا جاتا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ اگر یہ صحیح طریقے سے پراپر کر رہے ہیں اور اہل کتاب والے ہیں تو تب آپ کھا سکتے ہیں، شرطیں اگر پوری ہو رہی ہیں۔ اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، مطلب ان کی کتابیں جو پاک دامن چیسٹ ہے، ورجن ہے، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو، نیز انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ مطلب آپ کسی سے بھی شادی کر رہے ہیں چاہے وہ سلیو ہو تو اس کو بھی کیا کرو، آپ نکاح کرو، کسی کو بھی ایسا اللیگلی آؤٹ آف ویڈ لاک نہیں رکھو، ان کو چھپا کے غلط کام مت کرو، زناکاری بدکاری، اور ان کو ان کا جو حق مہر ہے وہ بھی دو۔ ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل یقیناً برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیاں تک اپنے ہاتھ دھو لو۔ اب آیت نمبر 6 میں نہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح وضو کرنا، زیادہ تر احکامات آپ دیکھیں گے کہ نماز کی کس طرح پڑھنا ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، حدیثوں میں ہے۔ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، کہ کس طرح ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے کونیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پاؤں
टखनों तक धो लो, और अगर तुम जनाबत की हालत में है, मतलब हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, तो गुसल कर लो। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र की हालात में हो तो या तुम में से कोई ज़रूरत हाजत है, मतलब बाथरूम जाए आए तो हो, या तुम्हें अपनी औरतों से हम बिस्तरी की है, मतलब जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, फिर तुम अपने पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। यहाँ क्लियरली वाज़े हुक्म है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या आप बीमार हो, सफ़र पे हो, तो क्या पानी नहीं है आपके पास, तो आप तयम्मुम कर सकते। इवन फॉर द शावर, आप बहुत बीमार है और आप शावर नहीं ले सकते, तबीयत ख़राब है या पानी नहीं है, और जनाबत की हालत में भी आप पाक मिट्टी यूज़ कर सकते हो। तयम्मुम के लिए पाक मिट्टी चाहिए, वो मंगा के आप रख सकते, एक छोटे से बैग में मिट्टी रहती है, उस पर आप हाथ मार के मुंह और हाथों पे वो फेरना है। ये नहीं है कि एक सहाबा इकराम थे, उनको नहीं मालूम था तयम्मुम कैसा करना, उन्होंने पूरा मिट्टी में लौटे थे। और एक हदीस आती जिसमें बताया जाता कि एक सहाबा थे, वो बीमार थे, उनकी तबीयत सही नहीं थी और वो जनाबत की हालत में थे और वो सिर्फ तयम्मुम करना चाह रहे थे, तो दूसरे सहाबा बोले कि नहीं, उनको शावर लेना चाहिए। और शावर लेने की वजह से बहुत बीमार हो गए और उनकी फौतगी हो गई, वो डेथ हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दूसरे दिन बताया तो बोले कि तुमने उनको कत्ल किया, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपको सही नॉलेज नहीं है तो बता दिए ला अदरी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन गलत गाइड मत करिए। हम फिर उसके बाद फिर उसने अपने चेहरे और हाथों पर मला, और अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हें तंगी में डाले, मतलब अगर पानी नहीं है तो इट्स ओके, आप तयम्मुम कर सकते हैं पाक मिट्टी से, और इसीलिए आसानी किया, तुम्हें पाक कर दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी करे ताकि तुम शुक्र करो। वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून, और तुम पर अल्लाह की जो नेमतें हुई उसे याद रखो, और वो अहद भी याद रखो जो तुमने उसके साथ बांधा जब तुमने कहा कि हमने सुना और इताअत की, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सीनों के राज खूब जानता है। ऐ लोगो जो ईमान लाए, तुम अल्लाह के लिए हक पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो, और किसी कौम की दुश्मनी तुम इस बात पर अहमादा ना करे कि तुम अदल ना करो, मतलब किसी के साथ दुश्मनी चल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ इंसाफ ना करो, अदल करो, यही बात तक़वे के ज़्यादा करीब है। और अल्लाह से डरो, बेशक तुम जो अमल करते हो अल्लाह उसे खूब आगा है, मतलब अल्लाह ताला जानता है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ने उन लोगों से वादा किया जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए बख्शीश और बहुत बड़ा अजर है। और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही लोग दोज़खी है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ने तुम पर जो नेमत नाजिल की वो याद करो। जब एक कौम ने इरादा किया था कि तुम्हारे तरफ अपने हाथ बढ़ाए तो अल्लाह ने उन्हें तुम पर हाथ डालने से रोक दिया। और अल्लाह से डरो, और ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करे। व अलल्लाहि फलयतवक्कल अलमुमिनून, तो अल्लाह ताला किस तरह प्रोटेक्ट करे, यहाँ पर वो बात याद दिलाई जा रही है आयत नंबर 11 में, कि अल्लाह ही है जो प्रोटेक्ट करने वाला। और बेशक अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया था और हमने उनमें से 12 सरदार मुकर्रर किए थे, और अल्लाह ने कहा बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। 12 सरदार, और देखिए कितना अच्छा निज़ाम था ये। अगर तुम नमाज कायम करोगे और ज़कात अदा करोगे, मेरे रसूलों पर ईमान लाओगे, उनकी मदद करते रहोगे, तो अल्लाह को अच्छा कर्जा दोगे, तो मैं ज़रूर तुमसे तुम्हारी बुराई दूर करूँगा और ज़रूर तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। फिर उसके बाद जिसने कुफर किया तो यकीनन वो सीधे राह से भटक गया। ज़ालिका मिनकुम फ़क़द दल्ला सवा अस्सबील, चुनाचे उनके अपने अहद तोड़ने की वजह से हमने उन पर लानत की और हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया। वो कलिमात को, उनके मौके को महल से बदल देते हैं, और जिस चीज़ की उन्हें ताकीद की गई थी उसका एक हिस्सा उन्होंने भुला दिया, और आपको उनमें से चंद अफराद के सिवाय दूसरों की खयानत की अक्सर इत्तला मिलती रहती है। चुनाचे आप उन्हें मुआफ़ कर दें, उनसे दरगुजर करें, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान करिए लोगों पे। और जिन लोगों ने कहा बेशक हम नसारा है, उनसे हमने अहद लिया था,
پھر جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، چنانچہ ہم نے روز قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور وہ جو کچھ کرتے رہتے تھے اللہ جلد انہیں اسے آگاہ کرے گا۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، وہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے، نوراً و کتاباً مبینہ، جس کے ذریعے سے اللہ اس شخص کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اللہ کے رضا کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور ان کے سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آیت نمبر 17 to 20 سورۃ المائدہ کر رہے ہیں، اور پارہ نمبر 6۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے پس کون ہے جو اللہ کے آگے کچھ اختیار رکھتا ہو؟ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اسی کے مخلوق میں سے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو رسولوں کا وقفے کے بعد تمہارے لیے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے، اور تمہیں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ پس یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب اس نے تم میں سے نبی بنایا، تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور تم اپنی پشت کے بل منہ نہ موڑو، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 21۔ انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ، بے شک اس زمین میں ایک بڑی زور آور قوم ہے، مطلب بہت زیادہ اسٹرانگ، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ اس میں سے نکل جائے، پھر اگر وہ اس میں سے نکل گئے تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمی جن پر اللہ کا فضل تھا، وہ بولے تم کو ان کی مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو بے شک تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے پہ زور رکھ سکتے تھے اور اپنے بھائی پہ، ساری قوم سننے والی تھی، انہوں نے بتا دیا تھا، لیکن وہ منع کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہے، چنانچہ تو اور تیرا رب جائے، پھر تم دونوں ان سے لڑو، تم تو یہی بیٹھے تھے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، بے شک مجھے اپنے آپ اور اپنے بھائی کے سوائے کسی پر اختیار نہیں۔ ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، تو اپنے آپ پہ ہے اور اپنے بھائی پہ پر اختیار ہے، چنانچہ تو ہمیں اس نافرمان قوم سے الگ کر دے۔ اب ایسی قوم ہے تو کیا بول رہے ہیں ان سے ہم کو ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ اللہ نے فرمایا بے شک وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام کر دی گئی ہے، وہ زمین میں 40 برس تک ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، چنانچہ آپ اس نافرمان قوم کا غم نہ کریں۔ علی القوم الفاسقین۔
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنائیے، ٹھیک ٹھیک سنائیے، جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، پھر ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی، دوسرا بولا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب قربانی پیش کی جاتی تھی تو ایک آگ کا گولا آ کے وہ قربانی کو جلا دیتا تھا، تو حابیل اور قابیل میں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں، تو قابیل کہنے لگا میں حابیل کو قتل کروں گا، لیکن پھر بھی حابیل نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں گا لیکن میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ وہ مارنا نہیں چاہ رہا تھا۔ حدیث میں آتا کہ مارنے والا اور مرنے والا، اگر مارنے والا اور مرنے والا سامنے والا بھی اگر ہاتھ اٹھائے اور وہ بھی مارنے کے انٹینشن سے اٹھائے تو پھر دونوں بھی قتل کے واجب ہو جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ تو کر سکتے لیکن سامنے والے کو قتل نہیں کر سکتے کہ وہ قتل کرنا چاہ رہا۔ یہ بات یاد رکھیے، پھر آپ بھی وہی مرڈرر میں آ جائیں گے۔ اگر تو نے اپنے ہاتھ میری طرف سے ارادے سے بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے تو بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنے گناہ اپنے سر سے لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور ظالموں کے لیے یہی بدلہ ہے۔ تو دیر اینڈ دین بتا دیا کہ یہ تم جو کر رہے ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے۔ پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اکسایا، چنانچہ اس کا قتل کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ فرسٹ ایور مرڈر تھا، اب جتنے بھی قتل ہوں گے وہ قابل کے اس میں ہی جائیں گے، جو قتل کرنے والے کا بھی اور اس کا بھی۔ پھر اللہ نے وہاں ایک کوا بھیجا، وہ اپنے پنجوں سے زمین کوریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفن کرے۔ وہ کہنے لگا افسوس میں اس کوے جیسا ہوں، اس سے بھی عاجز رہا کہ اپنے بھائی کی لاش دفن دیتا، چنانچہ وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ کوا کیا بتایا یہاں پر کس طرح لاش کو تدفین کرنا ہے، تو اس طرح اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا سوائے اس کے وہ کسی کا قتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچایا تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی۔ اور ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، پھر بے شک اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حد سے نکل جانے والے ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک قتل بھی قتل ہے، اور کوئی اگر معصوم ہے تو اس کو بچانا چاہیے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، یہ سولی دی جائے، یہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیا جائے یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ چوری کے لیے جو ہاتھ کاٹا جاتا، ایک ہاتھ کاٹا جاتا، چاہے کوئی بھی چوری کرو، لیکن ڈیپینڈ آن دا لا، اگر لا الاؤ کرا۔ یہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں نکلو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ جو ساری زمین میں ہے اور اس کے برابر بھی ہوتا کہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچ جاتے، فدیہ دے دیتے، پھر بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 37 to 40 سورۃ المائدہ کر رہے ہیں، پارہ نمبر 6۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر وہ اس میں سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اور تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیے کرو، یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے جو انہوں نے کیا، اور اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ کتنے بھی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان اللہ غفور الرحیم، معاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 40 to 45
کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کا غم نہ کھائے جو کفر میں جلد کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ کچھ ان لوگوں میں سے یہودی ہے، جھوٹے باتیں کہتے ہیں، سننے کی آڑی میں دوسرے قوم کی جاسوسی کرتے ہیں، پھر اطاعت کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کا موقع محل ثابت ہونے کے بعد اسے بدل دینے کے لیے آئے۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو وہ قبول کر لو، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو اللہ۔ تو یہاں پر کیا کر رہے تھے یہودی لوگ؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دیے ان کے مطلب کا ہے تو لے لو، نہیں تو چھوڑ دو، اس کے بابت قطعاً کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور جی بھر کر حرام کھانے والے۔ پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے یا ان سے اعراض کر لے علیحدگی، اور اگر آپ ان سے منہ موڑ لے تو بھی وہ آپ کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، مطلب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ کرے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین۔ کیفا، اور وہ کیسے آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ ان سے حکم سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے اس کے مطابق یہودیوں کا فیصلہ کرتے اور اللہ والے علماء فیصلہ کرتے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کی نگران بنائے گئے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیتیں تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی مطابق فیصلہ نہ کرے، وہی کافر ہے۔ فلا تخشون الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، چھوٹی سی قیمت میں مت بیچو آیتوں کو۔ آیت نمبر 45 to 50۔ اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، تمام زخموں کا قصاص ہے۔ پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ اور ہم نے رسول کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں سے جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی نافرمان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے اور اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کی ہے۔ تو اب یہاں پر کیا بتایا ہے کہ کس طرح کتاب کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے لیے درمیان مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا تھا، ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ کیا پھر وہ جہالت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے اس کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں باہم دوست ہے، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہو جن کے دلوں میں منافقت ہے، روگ ہے،
وہ دوڑ کر یہودیوں میں جاتے ہیں اور ان سے کھاتے پیتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ جلد ایسے لوگوں کو ان سے محبت نہیں کرتا، ان کو پکڑنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے، ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے ہیں، تو وہ اللہ کے گروہ کے ہے، اور یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق اڑایا ہے۔ جب تک کہ وہ ٹاپک پہ نہ بات کریں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، اور جب تم انہیں نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، کیا تم اس سے صرف اس وجہ سے ضد رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اپنی طرف نازل کی گئی کتاب پر ہے اور اپنے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہے۔ اور یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھ گئے ہیں، ان کے ہاتھ اور لعنت پڑ گئی ہے، اور قول ان کے اس بات کے وجہ سے وہ جیسے چاہے خرچ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، ان میں سے اکثر لوگ کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کی باعث بن گیا ہے، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کرنے کو دوڑتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا یحب المفسدین۔ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے سحر سے بچائے، اور بلا شبہ اللہ کافروں قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے۔ آیت نمبر 73۔ یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اور کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اگر اسے باز نہ آئے تو میں ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب دوں گا۔ ٹرینیٹی جو مانتے اللہ ایک ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بھٹکا دیا۔ وہ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتے، انہوں نے وہ خود کیا ہوتا تھا، بہت برا تھا وہ جو کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان لے آتے اور ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا، تو ان کافروں کو دوست نہ بنائیے جو ان میں زیادتی کرے اور نافرمانی کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ لوگوں میں اہل ایمان سے عداوت رکھنے میں سخت ترین یہودی اور مشرکین کو پائیں گے، اور اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں قریب ترین ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ بے شک ان میں کچھ پڑے ہوئے عبادت کرنے والے ہیں، کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے، اور یہ لوگ بہت غرور رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 6۔ جزاک اللہ خیر۔